الراشدين الهادين المهتدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين. حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم حاضرین سامعین، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے جمعۃ المبارک کی متبرک ساعتوں میں مجھے اور آپ کو مسجد شریف کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ دعا کیجیے خالق کائنات ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات کرام قدر، ہمارے آقا و مولا سید العالمین فخر بنی آدم احمد مجتبی حضور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے کچھ معجزے ایسے ہیں جو ہر زمانے کے لیے ہیں، ہر دور کے لیے ہیں
میں ان کا ظہور ہے، ہر زمانے میں ان سے سبق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ معراج ہے۔ معجزہ کا مطلب ہوتا ہے عاجز کرنے والا، بے بس کرنے والا، ایسا امر جس کے سامنے مد مقابل اپنی قوت استعمال کر کے بھی اس جیسا عمل نہ کر سکے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ 1400 سال سے زائد وقت گزر چکا ہے حضور کے معراج کا، لیکن آج تک انسان ترقی کے باوجود، انسان ریسرچ اور تحقیق کے بڑے بڑے میدان عبور کرنے کے باوجود، انسان اپنے فہم ادراک کی ساری قوتوں کو بروئے کار لانے کے باوجود جب معجزہ معراج کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو عاجز اور قاصر اور بے بس تصور کرتا ہے۔ دعوے ہیں کہ انسان چاند تک پہنچ گیا، اب آسمان کہاں ہے، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت کہاں ہے، پھر ساتوں آسمان کہاں تک پہنچتے ہیں، سدرہ کہاں ہے، اور پھر سدرہ سے بھی آگے جو امکنہ ہے ان کی بلندی کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے، انسان کا فزیکلی ان مقامات تک پہنچنا تو درکنار، انسان اپنی سوچ اور اپنے ادراک اور اپنے تصور میں بھی ان مقامات کی بلندی کو پرکھ نہیں سکتا جو معجزہ معراج کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب کریم کو عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا، اس معجزہ کا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک فرامین کے اندر اس معجزہ مقدسہ کا ذکر فرمایا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، کیا مطلب، اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی کمزوری نہیں، وہ کسی بھی چیز سے عاجز نہیں ہوتا، اور جو بندوں تمہارے لیے محال ہے، ناممکن ہے، وہ اس کے لیے محال نہیں ہے، وہ اس کے لیے ممکن ہے، اور وہ اس پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جو لفظ ہے سبحان، پاک ہے وہ ذات، یہ قیامت تک واقعہ معراج پر اٹھنے والے ہر سوال کا جواب ہے۔ کیوں؟ کوئی کہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا یا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ اللہ جل جلالہ کی طرف نسبت کمزوری ہے، نسبت ضعف ہے، نسبت عیب ہے کہ رب تعالیٰ ایسا کر نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے سبحان، جب میں ہر کمزوری سے پاک ہوں، جب میں ہر عیب سے پاک ہوں، جب میں عجز سے ماورا اور پاک ہوں، تو میری قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اگر میں فرما رہا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کو معجزہ معراج دیا ہے، تو لفظ سبحان ایسی دلیل ہے جو معجزہ معراج پہ اٹھنے والے ہر سوال کا جواب دے رہی ہے۔ یہاں ایک لطیف سی بات سمجھنے کی کوشش فرمائے، حضور سے تو دشمنی تھی مکہ کے کافروں کو، لیکن اللہ جل جلالہ کو ماننے کا کسی نہ کسی انداز میں وہ دعویٰ رکھتے تھے۔ قرآن نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے کہ محبوب آپ ان سے پوچھیں نا کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کس نے کیا، تو یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہم نے بت خدا بنائے ہوئے ہیں انہوں نے پیدا کیا، یہی کہیں گے کہ ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔
اور جب یہ کشتیوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک کشتیاں ہچکولے لینا شروع ہو جاتی ہیں تو اس وقت پھر یہ اپنے جھوٹے معبودوں کو نہیں پکارتے، اللہ کو پکارتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں وہ اللہ جل جلالہ کو ماننے کی بات کرتے تھے کہ ہم رب تعالیٰ کو مانتے ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ بھی رب ہے اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور بھی رب ہم نے بنا رکھے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اگر میری قدرت پر تمہارا ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو سبحان الذی اسرا، میں نے یہ بیان کیا ہی نہیں کہ میرا محبوب دعویٰ کر رہا ہے کہ میں گیا ہوں، سبحان الذی اسرا بعبدہ، میں کہہ رہا ہوں پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد خاص کو لے کر گئی ہے۔ اگر میری قدرت اور میری ذات پر ذرہ برابر بھی ایمان رکھتے ہو تو پھر میرے محبوب کے معجزہ معراج کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے اپنے لیے لفظ بولا الذی اور اپنے محبوب کے لیے لفظ بولا حق۔ الذی کا جو لفظ ہے عربی گرامر کے اعتبار سے یہ ہر ذات کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، جو ذی علم ہے، ذی شعور ہے، ذی عقل ہے، ہر اس ذات کے لیے الذی کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں الذی عقل، الذی نصر، الذی کتب، الذی ضرب، جس نے کھایا، جس نے لکھا، جس نے مدد کی، وغیرہ وغیرہ۔ الذی کا لفظ ہر ذات کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور عبد اللہ کے علاوہ باقی سارے اس کے عبد ہیں۔ یہ لفظ بھی ایسا ہے کہ جو بہت سارے افراد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ آپ بھی عبد ہیں، اللہ جل جلالہ کے بے شمار انگنت عباد ہیں، جتنی اس کی مخلوق اس کی بندگی کرتی ہے یا جن پر اس کی بندگی واجب ہے وہ سارے اس کے عبد ہیں۔ لیکن یہاں اللہ نے اپنے لیے الذی بولا، فرمایا ویسے تو اس کا استعمال ہر ذات کے لیے ہے، مگر جو کامل ذات کہ جس سے اوپر کمال کا تصور نہیں، الذی اسرا وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے۔ فرمایا بعبدہ ہی، اب تو سارے ہی ہیں، اللہ کے بندے تو سارے ہی ہیں، لیکن بندوں کی صف میں، بندوں کی فہرست میں جو سب سے زیادہ باکمال ہے، جس سے اوپر مخلوق میں کسی کمال کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ عبد ہے جس کو شب اسرا اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت قاہرہ سے ان مقامات کی سیر کروائی جو کسی اور عبد کے تصور میں بھی نہیں سما سکتے۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ توجہ فرمائیے، الذی کے لفظ میں یہ اسم موصول ہے، ایک ابہام ہے۔ جب آپ الذی بولتے ہیں جس کا اردو زبان میں آپ ترجمہ یوں کرتے ہیں جو، جس، اب جب تک آپ اگلی بات نہیں کریں گے جو، جس کے بعد تو بات واضح نہیں ہوگی، اس میں ایک حد تک ابہام ہے، لیکن یہ لفظ بامعنی ہے، معنی ہے لیکن ابہام اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح لفظ عبد جو ہے، چونکہ اس کا اطلاق کئی زبان کے اوپر ہے، بامعنی ہے، اس کا ایک معنی سمجھ آ رہا ہے، لیکن جب تک تعیین نہ کی جائے کہ کون سا عبد، اس وقت تک ابہام ہے۔ یہ بات الذی کے استعمال اور عبد کے استعمال سے ظاہر ہوتی ہے کہ رب بھی اور اس کا محبوب بھی ظاہر بھی ہیں، اتنے ظاہر کہ اللہ جل جلالہ کے جلوے ہر چیز کے اندر موجود ہیں، مصطفیٰ اتنے ظاہر کہ رب کی ساری مخلوق ان سے آشنا ہے، مگر یہ پوشیدہ بھی ہیں، ایسے پوشیدہ کہ رب تعالیٰ کی عظمتوں کو،
رب تعالیٰ کی صفات کو، رب تعالیٰ کی ذات کو کوئی کما حقہ جان نہیں سکتا، اور رب کا محبوب ان شانوں کا حامل ہے کہ اللہ کی مخلوق کے اندر کوئی شعور، کوئی سمجھ ایسی نہیں ہے جو حضور کے مقام کا کما حقہ ادراک کر سکے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ عبد تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک عبد رقیق یعنی جو غلام ہو اور بے اختیار ہو، کلیتاً مالک کے قبضے میں ہے، بس وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو کرے گا مالک اسے حکم دے گا تو وہ کرے گا، اس کے بغیر نہیں کر سکتا۔ ایک ہے عبد عابق، جس کو کہتے ہیں بگوڑا غلام، جو اپنے مالک سے بھاگ جائے، اس کی فرما برداری سے نکل جائے، اس کو کہتے ہیں عبد عابق۔ اور تیسرا ہے عبد معزول، یہ وہ غلام ہوتا ہے جس کو مالک نے اذن اور اجازت دی ہوتی ہے کہ اگر تو کسی کے ساتھ تجارت کرے گا تو وہ تیری تجارت نہیں، وہ میری تجارت ہوگی۔ تو کسی کے ساتھ معاملہ کرے گا وہ تیرا معاملہ نہیں، وہ میرا معاملہ ہوگا۔ یہ اذن مالک نے اس غلام کو دیا ہوا ہوتا ہے، وہ با اختیار غلام ہوتا ہے۔ اب عبد رقیق جتنے اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہیں، عام گنہگار، وہ عبد رقیق کی طرح ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کے کلیتاً قبضے کے اندر ہیں، اور انہیں کسی قسم کا اپنی مرضی سے کوئی تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ جو کفار ہیں یہ عبد عابق ہے تو اللہ کے بندے، پر اس کی فرما برداری سے بھاگے ہوئے ہیں، اس کی فرما برداری سے نکلے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا عبد معزون، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے محبوب بندے، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے با اختیار بنایا ہے۔ وہ جو بندوں کی تیسری صف ہے، اللہ کے با اختیار بندے، ان میں سب سے بلند ہستی ہمارے آقا حضور جناب محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ ریت کنکریاں سرکار نے پھینکی، لیکن اللہ نے اس فعل کی نسبت اپنی ذات پاک کی طرف فرمایا یہ میرے محبوب کا فعل نہیں، حقیقت میں میرا فعل ہے۔ فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی اس نے میری اطاعت کر لی، جس نے میرے محبوب کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، جس نے میرے مصطفیٰ کو منا لیا اس نے خدا کو منا لیا۔ یہ عبد معزون کے اندر جو سرداری کا مقام ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ فرمایا بعبدہ، آج میں نے اپنے ان بندوں میں جن کو میں نے با اختیار بنایا ہے، جس ہستی کو سب کا سردار بنایا، انہیں شب اور رات کے لمحات میں وہ مقامات دکھائے ہیں جہاں پر زمینی اور آسمانی روحانی مخلوق کی پہنچ نہیں ہے۔ میرا محبوب آج کی رات ان مقامات کی سیر کر کے تشریف لایا۔ حضرات گرامی قدر، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ یہ جو اسری کا لفظ ہے اس کا معنی ہے رات کے وقت سیر کروانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسری کے بعد لیلا دوبارہ ذکر کیا، لیلا جس کا معنی ہے رات۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سبحان الذی اسری سے یہ نہ سمجھنا کہ سیر کرنے میں پوری رات لگی، لیلن رات کا مختصر سا حصہ تھا جس میں اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم کو اتنی
وسیع اور عریض مملکت جو اللہ کی مملکت ہے اس کی سیر کروا بھی دی، اور جب صبح ہوئی تو محبوب کریم پھر مکہ شریف کے اندر جلوہ کرے۔ فرمایا بعبدہ، عبد کا معنی ہے روح مع الجسد، روح اور جسم کے مجموعہ کو عبد کہتے ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ شب اسراء اللہ نے صرف روح مصطفیٰ کو سیر نہیں کروائی، بلکہ روح مصطفیٰ اور جسم مصطفیٰ دونوں کو اللہ جل جلالہ نے اس رات معراج اور اسراء کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ جو مسجد اقصی کا ذکر ہے بطور خاص، حالانکہ سرکار تو اس سے بہت بلند مقامات پر گئے، مسجد اقصی کا ذکر کیوں کیا گیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر سرکار یہ فرماتے کہ میں آج کی رات پہلے آسمان پر گیا، دوسرے پر گیا، تیسرے پر گیا، تو اب بات آگے نہ چلتی، وہ بدبخت فوراً انکار کر دیتے، کہتے نہیں گئے، بس بات ختم ہو جاتی، آپ کو جھٹلا دیتے، آپ کی تکذیب کر دیتے۔ لیکن سرکار دو عالم نے پہلے ذکر فرمایا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اپنا یہ کلام ایمان والوں تک پہنچایا۔ کہا جب بات آئے گی نا مسجد اقصی کی، تو مسجد اقصی مکہ والوں کی دیکھی ہوئی مسجد ہے، اس علاقے میں ان کا آنا جانا ہے، اس علاقے کی وہ پہچان رکھتے ہیں، لہٰذا اب وہ فوراً نہیں جھٹلائیں گے، وہ فوراً سوال کریں گے اگر آپ مسجد اقصی گئے ہیں تو بتائیں وہ کیسی ہے، اگر آپ مسجد اقصی گئے ہیں تو فلاں علامت، فلاں نشانی، فلاں چیز، وہ سوالات کریں گے، اور جب سوالات ہوں گے اور میرا محبوب ہر سوال کا بالکل درست جواب ارشاد فرمائے گا، اب اوپر سے اگر پنجابی میں کہتے ہیں وہ ڈھیٹ بنے بھی رہے، لیکن ان کے دل کہیں گے بدبختو جو چیز تم نے مسجد اقصی میں ظاہری سفر کر کے جا کے دیکھی ہے، یہ محبوب اگر وہاں جائے بغیر بتا رہے ہیں تو واقعہ معراج سچا واقعہ ہے۔ اب رہی بات کہ اگلا سفر، تو بھائی اگر امپاسبل ہے تو مسجد اقصی تک بھی اتنے ٹائم میں جانا امپاسبل ہے، ناممکن ہے، محال ہے، اور اگر پاسبل ہے تو جو مسجد اقصی تک لے جا سکتا ہے وہ مسجد اقصی سے آگے ہزاروں سال کی مسافت تک بھی اپنے محبوب کو لے جا سکتا ہے۔ ہمارے سلسلہ علیہ چشتیہ کے اندر ایک بہت بڑی ہستی جن کو سارا جہان جانتا ہے، حضرت سیدنا نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ملفوظات مبارکہ ہے فوائد الفؤاد، اس کے اندر آپ کا یہ ارشاد مبارک ہے، فرمایا اللہ نے اس آیت مبارکہ میں سرکار کے 3 اعزاز ذکر فرمائے۔ پہلا اعزاز اسراء ہے، یہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ہے۔ فرمایا دوسرا اعزاز معراج ہے، یہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے، اور تیسرا اعزاز سدرۃ المنتہا سے لے کر قاب قوسین تک ہے، جس کو اعراج کہا جاتا ہے۔ پہلا اسراء، دوسرا معراج، تیسرا اعراج۔ عام طور پر ایک بات کی جاتی ہے اور وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، مناسب ہے، کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا تذکرہ ہے یہ قرآن میں ہے، اور جو آگے کی تفصیلات ہیں وہ حدیث کے اندر ہے، لیکن جن لوگوں نے دقت نظر سے دیکھا، باریک بینی سے دیکھا، وہ کہتے ہیں یہ تینوں مرحلے قرآن کریم نے اس آیت میں ذکر فرمائے۔ اب سنیے،
सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। ये इसरा है, ये सैर है जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक करवाई गई। फिर अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी, जिसके, अगर अल्लाह फरमाता ना कि जिसके अंदर रखी है, तो हो सकता है कि किसी के ज़हन में यह आता अंदर बरकतें हैं बाहर नहीं है। जिस तरह मस्जिद के अंदर बरकतें होती हैं बाहर नहीं होती, बाहर पता नहीं क्या माहौल है, क्या हालात है, अंदर बरकतें हैं, बाहर बरकतें होना जरूरी नहीं। लेकिन रब ताला ने फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहू, मस्जिद अक्सा तो वो है जिसके इर्द गिर्द भी बरकतें हैं, तो अंदर की बरकतों का आलम क्या होगा। जिसके बाहर बरकतें हैं उसके अंदर कैसी बरकतें होंगी। फरमाया लिनुरियहू मिन आयातिना, ये मेराज है ताकि हम अपने उस महबूब को अपनी निशानियां दिखाएं। अब यहां बाज लोग ये कहते हैं कि मिन तबईज के लिए है, जिसका माना ये है कि कुछ निशानियां दिखाएं। इसका मतलब ये है कि सारी निशानियां नहीं दिखाई गई, बाज निशानियां दिखाई गई हैं। हजरात, निशानियां बाज ही दिखाई जा सकती है, सारी नहीं दिखाई जा सकती। क्यों? कुछ निशानियों का ताल्लुक देखने से होता है और कुछ का सुनने से है। अब जो चीजें सुनी जाती है वो देखी तो, कुछ का ताल्लुक चखने के साथ है, जो चीज चखी जाती है वो कानों से सुनी नहीं जाती। कहा हाँ, बाज निशानियां जिनका ताल्लुक देखने से था वो हमने महबूब को दिखाई है, जिन निशानियों का ताल्लुक सुनने से था वो महबूब को सुनाई है, और जिन चीजों का ताल्लुक चखने से था उनका जायका भी आज की रात हमने अपने महबूब को चखा दिया। फरमाया ये मेराज है, लिनुरियहू मिन आयातिना। अब इन्नहू हुवस समीउल बसीर, ये मेराज है। सिदरतुल मुंतहा से आगे, ये मेराज है सिदरतुल मुंतहा से आगे। कहा बेशक वही सुनने वाला, देखने वाला। अब ये वही कौन है? मुफस्सिरीन किराम कहते हैं या अल्लाह है या उसके महबूब है। लेकिन एक खूबसूरत बात, खूबसूरत नुक्ता ये है, कहा जब सरकार सिदरा से आगे गए, जहां कुल मखलूक पीछे रह गई, फरमाया वहां अल्लाह समीओ बसीर है, अल्लाह समीओ बसीर है, सुनने वाला भी है, देखने वाला भी है। किसको? हुजूर को देख रहा है और सरकार की बातें सुन रहा है। और सरकार समीओ बसीर है, किसको सुन रहे हैं? अल्लाह कलाम कर रहा है और उसका महबूब सुन रहा है। अल्लाह के जलवे हैं और उसका महबूब देख रहा है। फरमाया ये मेराज है जो सिदरा से आगे है, जहां न कोई और सुनने वाला है न देखने वाला है। देखने वाला खुदा है, देखता मुस्तफा को है। सुनने वाला खुदा है, कलाम मुस्तफा का है। देखने वाले हुजूर है, जलवे रब के हैं। सुनने वाले मुस्तफा है और कलाम रब्बे कायनात का। हजरात गिरामी कद्र, ये जो तीन जहान है हुजूर का तीनों के साथ ताल्लुक है। आसमान तक बशर है, लोग कहते हैं हम वहां तक पहुंचे, वहां तक पहुंचे, ये सारा बशरी जहान है। इसके साथ मेरे आका का ताल्लुक है। हुजूर को इस जहान में भी सैर करवाई गई। फिर साफ जाहिर है जिस्म पाक बशरियत का लिबास है, उसके साथ रूह है, और रूह का ताल्लुक आलमे रूहानियत और आलमे नूरानियत से है, जो पहले आसमान से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक है। चूंकि रूहानी मखलूक वहां बसती है, नूरानी मखलूक वहां बसती है। मेरे आका का ताल्लुक उस जहान के साथ भी है, और उससे जो अगला जहान है वो मकामे मजहरियत ज़ाते बारी ताला है।
اس کے ساتھ بھی حضور کا تعلق ہے. کہا جہاں تک بشری جہان کا تعلق تھا مصطفیٰ اس جہان سے بھی آگے گئے. جہاں تک روحانی اور نورانی مخلوق کا تعلق تھا شب معراج حضور وہاں سے بھی آگے گئے اور کہا اللہ کی تجلیات کا ظہور سب سے بڑھ کر جس چیز پہ ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر وہ عرش عظیم ہے. اس پر اللہ کی تجلیہ سب سے زیادہ پڑتی ہے. کہا آج عرش عظیم بھی پیچھے ہے. کہا نہ عالم بشریت میں کوئی حضور کے مقام جیسا، نہ عالم نورانیت اور عالم روحانیت میں کوئی حضور جیسا، اور نہ عالم مظہریت جمال خداوندی کے اندر کوئی ذات مصطفیٰ جیسی ہے. فرمایا جو بشر کا جہان تھا حضور اس سے بھی آگے گئے، جو نورانیین کا جہان تھا حضور اس سے بھی آگے گئے، اور عرش عظیم جو اللہ کے جلووں کا مظہر عتم ہے آج کی رات مصطفیٰ کریم اس سے بھی آگے گئے. گویا کہ یہ رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کل مخلوقات پر افضلیت اور بلندی اور رفعت کی رات تھی. حضرات ہر مومن اور ہر مسلمان کو جب تک حضور کی عظمت کا ادراک اور نور میسر نہ آئے وہ کمال ایمان کی نعمت کو نہیں پا سکتا. اور کمال ایمان کی نعمت اور مصطفیٰ کی عظمتوں کا ادراک کرنے کے لیے سرکار کے معجزات کو ماننا، ان کو سننا، ان کو سنانا اور ان پر صدق دل سے ایمان رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے. اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ توفیق عمل مرحمت فرمائے. وما علیہ الا